اور جو ہے وہ MMA کے زمانے میں جو علماء رہے، اس کے علاوہ اور فورم ہمارے انصاری صاحب نے کراچی میں ایک فورم بنایا ہے، تو وہ بہت اچھے فورم ہیں. میں سب کے لیے نہیں، بہت محترم ہے، مگر یہ چند لوگ جو ماحول خراب کر رہے ہیں انہیں نصیحت کروں گا، ان کے لیے دعا کروں گا، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. آغا صاحب، بل کی آپ نے بات کی، اور دیکھیں ابھی انہی صاحب نے میرے خیال میں جس طرح بل میں توہین صحابہ ہے، توہین اہل بیت بھی اتنی اس سے زیادہ ہے اہل بیت. انہوں نے متعا کی بات کی کہ جو تشیع قوم کے اندر، جو اس فقہ کے اندر جو ایک دفعہ متعا کرے وہ توبہ نعوذ باللہ پہلے امام جیسا، اور وہ جو دوسری دفعہ کرے، تیسری چوتھی دفعہ کرے، وہ نبی پاک جتنا اس کو رتبہ انہوں نے کہا. اور دوسری بات، انہوں نے جب متعا کی بات کی اور ساتھ ہی شہادت ثالثہ والی بات کی جائے اذان میں، تو انہوں نے وہ نقل اتاری کہ اس طرح شیعہ قوم جو ہے وہ خود ہی. آپ میرے خیال سے، میں سمجھتا ہوں کہ پہلے میں نے بہت زیادہ بات کر دی ہے، بہت زیادہ بات کرنا فائدہ نہیں ہے. میں اگر ان صحابیوں اور صحابیوں کے بیٹوں کے نام بتاؤں کہ جن کے والدین نے متعا کیا اور پھر متعا سے وہ صحابی دنیا میں آئے، حضرت شخصیات ہیں اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کس کس صحابی نے متعا کیا، تو اس سے ان کی جو اولاد سامنے آئی. عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنی کتابیں پڑھو کہ ان کے ابا اماں نے متعا کیا تھا. اس کے نتیجے میں متعا ایک نکاح کی قسم ہے. عقد مسیار سعودی عرب کے اندر سارے مفتیوں نے جائز قرار دیا. عقد مسیار یہی ہے. تو پھر ہم میں سے اتنے شیعہ یہاں پر بھی ہیں، اور پوری پاکستان کے شیعوں، پوری دنیا کے شیعوں میں ہم متعا کرتے ہی نہیں ہیں. ایک چیز حلال ہے، رستہ ہے حرام سے بچنے کا. ہم میں سے کسی نے بھی شاید متعا نہ کیا ہو، ٹھیک ہے. ایک آپشن دیا اور ایک اسلام نے رستہ دیا کہ آپ حرام کام سے بچو. یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں متعا ہوتا ہے اور ہم لوگ متعا کرتے ہیں. ہم کرتے ہی نہیں متعا. ہاں، آپشن موجود ہے. اگر کہیں گناہ میں پڑنے کا خوف ہو تو آپ ایک کمرے میں ہیں، ایک ایسی جگہ پر ہیں، ایک ایسے ماحول میں جہاں آپ گناہ میں چلے جائیں گے، وہاں اگر آپ کے لیے حلال کام کا کوئی طریقہ ہے تو وہ متعا ہے، کیونکہ آپ کی زوجہ مثال آپ کے وطن میں ہے، آپ کسی اور ملک میں ہیں. اس لیے ایک آپشن دیا تھا. ہم میں سے کوئی، میں اتنا میری اس وقت 50 سال عمر ہونے کو ہے، میں نے تو آج تک متعا نہیں کیا. شیعہ حضرات متعا نہیں کرتے، ٹھیک ہے. اور یہ الزام اس طرح، تو جہاں تک بات ہے کہ تو اگر اب اس طرح کی، اب جیسے میں نے مثال دی نا، ابھی اس پہ شور مچائیں گے کہ اس نے توہین کی ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر کو، بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو کہا یہ متعا کی اولاد. بھائی تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، توہین نہیں ہے. ہم تو اس کو اچھا سمجھتے ہیں، کرتے نہیں ہیں. ہر اچھا کام تھوڑی کرتے ہیں. کتنی چیزیں اچھی آپ کو مارکیٹ میں نظر آتی ہیں، سب لے لیتے ہیں کہ آپ؟ کتنے اچھے اچھے کھانے رکھے ہوتے ہیں، سب کھا لیتے ہیں کہ آپ؟ اچھی چیز ہے، مگر ہم ہر اچھی چیز نہیں لیتے. تو ایک اچھی چیز تھی. صحابہ کرام نے بعض نے متعا کیا، نبی کے زمانے میں متعا تھا. آپ کہتے ہیں خیبر کے موقع پہ وہ حرام کر دیا گیا، خیبر کے موقع پہ نبی نے منسوخ کر دیا. ہمارا سوال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس حبر الامہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آخری وقت تک کہتے تھے کہ نبی نے اسے حرام قرار نہیں دیا. یہ غلط بتایا جا رہا ہے. آپ کہتے ہو اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. صحابی جو ہے وہ ستاروں کی طرح ہیں. کسی ایک صحابی کے پیچھے بھی چلو گے تو تم ہدایت یافتہ ہو. تو ہم آپ کے اس فارمولے کے مطابق، جبکہ یہ حدیث ہمارے یہاں معتبر نہیں ہے، آپ کے اس فارمولے کے مطابق ہم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے چل رہے ہیں، جو آخری وقت تک کہتے تھے کہ متعا حرام نہیں ہوا. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو ہمیں گناہ؟ کیسے اسے زنا کہہ سکتے ہو؟ آپ جب اسے زنا یا اس کو گناہ کہتے ہیں تو آپ صحابیوں پہ الزام لگاتے ہیں. تو توہین صحابہ تو آپ کر رہے ہیں. علامہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت جوابات دیے. مزید ایسے پروگرامز آپ کی خدمت میں لے کے آتے رہیں گے. علی رضوی کو نیوز 19 دیجیے اجازت. ایک نئے پروگرام، ایک نئے ایشو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.